بارش بھی ہو، اٹھا کر دیکھو برتن اندر سے سوکھا ہوا ہوگا. اس میں اگر اتنے موسلادھار بارش میں وہ برتن نہیں بھیگا ہوتا تو پھر بتاؤ کہ جو دل ہم نے الٹا رکھا ہوا ہے تو وہاں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، دو چار باتیں کر لی، بس بیان ہو گیا، واضح نصیحت ہو گئی، دل کو تسلی دے گیا تھا، میں محفل میں بیٹھا تھا، اٹھ کے آ گیا تھا، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دھوکے کی زندگی سے نکالیں، نکل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم پھر ٹائم نہیں ہوگا. ہم نکل جائیں گے لیکن پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. دیکھیں انسان کی زندگی کب بدلتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی کب بدلتی ہے؟ یقین جانیے گا، یہ ہم بیٹھے نا، اب اس لیے ہمیں سکون بھی مل رہا ہوگا، راحت بھی مل رہا ہوگی، اس لیے کہ یہ ماحول کی برکت ہے. کیا ہے؟ ماحول کی برکت ہے. اور ٹھیک ہے، ظاہر کو سکون مل رہا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹی ایک دلیل اور ہو جائے گی کہ اللہ کے بندے مجلس میں نے، اللہ فرمائیں گے میں نے آپ کو اپنے گھر میں لایا، گھر میں بٹھایا، رحمتوں کی برسات ہوتی رہی، سکینہ نازل کیا، وہاں بٹھانے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد یہ بتاؤ میرے بندے لے کر باہر کیا نکلے ہو؟ باہر لے کر کیا نکلے ہو؟ وہی جو تھے وہی تھے، بس نکل گئے، ختم. دامن جھاڑا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، باہر گئے تو چار تبصرے کیے، اٹھ کے نکل گئے، ختم. الٹی دلیل بنے گی، الٹی دلیل بنے گی کہ بھائی میں نے تو تیرے کانوں میں یہ بات سنا دی تھی، کانوں میں لگ گئی تھی، فضیلتیں آئی گئی تھی، رحمتیں برس گئی تھی، آپ نے اپنے دل میں کتنا بٹھایا ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے آج اٹھنے سے پہلے اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ بدلنا ہے. بدلیں کیسے؟ کس چیز کو بدلیں؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، آج کے دور میں انسان کی محنت کا رخ وہ بدل گیا. انسان کی محنت کا رخ بدل گیا. انسان کی ساری محنتیں آج مادیت پر ہے، عقل پر ہے، ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے، باطن پر نہیں ہے، اپنے دل پر نہیں ہے، ظاہر پر ہے. تو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو غور کریں، آج ہم کہتے ہیں دنیا بدل گئی، روڈیں نکل گئی، سوسائٹیاں بن گئی، مکان بڑے سے بڑے بن گئے، رخ ہی بدل گیا. اسی مسجد کو دیکھو یہ کتنی بدل گئی، اس مسجد کو دیکھو یہ کتنی بدل گئی، ماربل ٹائلیں یہاں لگ گئی ہیں، جدید سے جدید چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ سب کچھ بدلنا میرے اور آپ کے بدلنے کے لیے کافی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے کہ یہ بدل گیا تو بس ہم بھی بدل گئے؟ اب ہم تو یہ کہیں گے نا، میرا مکان اچھا ہوگا، میرا لباس اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میری جائیدادیں زیادہ ہو، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو. بھئی یہی ساری توڑ کوششیں ہیں یا نہیں ہے؟ اور آخر انجام کیا ہوگا کہ دل ویران ہو، محبتیں ختم ہو، نفرتیں عام ہو، رشتے ختم ہو جائیں، تعلق داریاں ختم ہو جائیں. جو پہلے جیسی محبتیں تھی وہ ختم ہو گئی. بھئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ پہلے جیسی محبتیں تھی رہی ہے؟ نہیں رہی ہے. پہلے بھائی بھائی آپس میں شیر و شکر تھے، چاچا تایا ماموں آپس میں، ایک خالو چاچو پھوپا رشتے تھے، رشتوں کی پہچان تھی، رشتوں کا درد تھا، محبتیں تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کو دل میں بسایا ہوا تھا. کوئی آتا تھا تو سامنے سے خوش ہوتا تھا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بھتیجا اور میرا پوتا آ گیا، میرا نواسے اور میرا بھائی آ گیا. اور آج تو کہتے ہیں کون آیا؟ اس کو بتاؤ گھر میں نہیں. کون آیا؟ فلانا چاچا فلانا پھوپا آ رہا. یار کدھر سے سر درد آ گیا، میرے تو بس ویسی یار، یہ کہاں سے آ گیا؟ بتاؤ کو بہانہ بناؤ بیٹا
نہیں ہے. غضب نہیں برسے گا تو کیا برس رہی ہے؟ سمجھتے نہیں ہو ہم ویران ہو گئے. کہاں گئی وہ محبتیں؟ کدھر گئی وہ سنتیں؟ کہاں گئی وہ رحمتیں؟ کدھر گئی وہ اتفاق اور محبتیں؟ سب ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں، یہ تو زمانہ، ہم کہتے ہیں زمانہ ایسا آ گیا. زمانہ وہی ہے. زمانہ کیسا آ گیا؟ زمانے کی روش نہیں بدلی، میرے اور آپ کی روش بدل گئی. میرے اور آپ کو روش بدل گئی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی آپ کو نہ بدلے. جب تک قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. اللہ نے تو نہیں بدلا، اللہ نہیں بدلنا چاہتا. اگر اللہ بدلنا چاہتے تو میں قرآن کیوں موجود ہے، پکار رہا ہے تم آ جاؤ، نیکی کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. سارعوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف آؤ. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. یہ تو قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے. لیکن اگر رہیں تو ہمارے اندر بھی ویران ہو. محنت کرو. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ چاہتے ہیں جنت میں ایک درخت لگا دیں؟ جنت میں درخت لگا دیں نا؟ چاہتے ہیں نا؟ لگائیں؟ نہیں، میرے کہنے پر نہیں. سوچیں تھوڑا سا، دل کے اندر گہرائی سے نکالیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. سمجھے ساتھ سوچ میں بھی چلے جائیں کہ میں نے جنت میں درخت لگا رہا ہوں. کہو سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. ہم یہ جو ناتخوان حضرات کہلاتے ہیں، نہ دوسرے کہلاتے ہیں کہ تم سبحان اللہ کہو، فلانا کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے گریس لگا رہے ہو جو میں کہوں سبحان اللہ، پیٹرول ڈال رہے ہو میں کہوں سبحان اللہ. آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب کو جوش آئے گا، وہ بھی ہم بھی کہتے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ، اس سبحان اللہ پہ کچھ نہیں لگتا. دل کی گہرائی سے کہیں اللہ کا پاک نام لیں، کہیں سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ. اور اب سوچیں درخت ادھر لگ رہا ہے، کدھر لگ رہا ہے؟ لیکن میرے بھائیو دوستو، ریاکار کا درخت لگا، ریاکاری کرنے والے کا درخت لگا، جس نے میری خاطر پڑھا، میرے کہنے پر پڑھا، اس کا درخت لگا نہیں. اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے تو اس کا درخت تو لگ گیا ہے. تو دیکھو بات کہاں سے بنی ہے، بات کہاں سے بنی ہے؟ بات تو دل سے بنی ہے، بات زبان سے نہ بنی نا. آپ تو صرف زبان سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بات زبان سے نہیں بنتی. آپ کو پتہ ہے ایک آنکھ ہماری ظاہر کی ہے نا، ایک آنکھ ہمارے دل کی ہے. ایک کان ہمارے ظاہر کے، ایک کان ہمارے دل کے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نہیں فرماتا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ ظاہر کے نابینا نہیں ہے، یہ دل کے نابینا ہے. وہ دل کے نابینا تھے، بات ہی نہیں لگتی تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کو پر مہر لگا دی. آج ہم جو ہے نا بات دل سے سنیں. جو یہ کہا نا سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے. مجھے بتاؤ کافر بہرے تھے سارے کے سارے؟ گونگے تھے؟ اندھے تھے؟ اللہ کے لیے کچھ تو سوچو، وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مہر لگا دی سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے اندھے نہیں لوٹیں گے. یہ کون سی چیز تھی؟ سوچتے نہیں ہیں. اور مجھے بتائیں کیا آج ہم وہ نہیں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کچھ تو سوچیں. ہم وہ نہیں